بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ بنیاد اسلام کے عنوان سے پنجاب اسمبلی نے جو بل منظور کیا ہے اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پنجاب کو کتاب سے آزاد کر دیا جائے اور پنجاب میں کتاب کی اشاعت کو اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ کوئی شریف آدمی کتاب لکھنے اور چھاپنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ کتاب کے بغیر زندگی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک بنجر زمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پنجاب کو ایک ایسا صوبہ بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر انسانی حریت فکر، انسانی علم کی تشکیل اور ارتقاء، اس طرح کے تمام مظاہر کو ہم بالکل ختم کر کے رکھ دیں اور اس صوبے کو جہالت کا ایک گھر بنا دیں۔ میں یہ بات کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ اتنا اوویس، اتنا واضح، اتنا بدیہی نتیجہ ہے جو اس بل کے مطالعے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہم اس طرح کی کتب کی اشاعت کو روکیں جس کے نتیجے میں مذہبی شخصیات، مذہبی کتب، مذہبی عقائد کی توہین ہوتی ہے اور یوں گویا ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سارے جرائم کے لیے، یعنی کسی مقدس کتاب کی توہین، کسی مقدس شخصیت کی توہین، اس کے لیے ملک میں پہلے سے قوانین موجود ہیں۔ ان قوانین کی موجودگی میں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس قانون میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں ان کا نہ تو کوئی دینی جواز ہے، نہ اخلاقی جواز ہے اور نہ قانونی جواز ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں بعض ایسے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس سے فرقہ واریت نہ صرف کم ہو رہی ہے بلکہ زیادہ کھل کے اور واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ کسی صحابی کا نام جب لکھیں گے تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھیں گے یا رضی اللہ عنہا لکھیں گے اگر صحابیہ ہیں تو۔ اسی طرح کی کچھ اور پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو دو بڑے فرقے وجود میں آئے وہ اصل میں تاریخ کی تعبیر کے نتیجے میں وجود میں آئے، یعنی شیعہ اور سنی۔ میں کسی غلط اور صحیح کی بحث میں پڑے بغیر اس کو بطور امر واقع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دو بڑے فرقے ہیں وہ یہی ہیں اور ان کے درمیان اصل اختلاف جو ہے وہ تاریخ کی تعبیر کا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ ہوا اور آپ کی زندگی میں بھی جو کچھ ہوا، دو نقطہ نظر پیدا ہو گئے ان شخصیات کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جو اہل تشیع کا نقطہ نظر ہے وہ اہل سنت کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ اب وہ کھل کے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جن شخصیات کو آپ صحابی سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک وہ صحابیت کی تعریف پر پورا نہیں اترتے۔ چنانچہ جب آپ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے مذہبی عقائد پر جبراً اپنے عقائد مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور یہ بات خود جو ہماری مذہب کی تعلیم ہے اس کے خلاف ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مذہبی ہم آہنگی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو تو انشور کریں کہ کسی برگزیدہ شخصیت، کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی منفی بات، کوئی توہین آمیز جملہ نہ کہا جائے۔ لیکن توہین کیا ہوتی ہے اور تنقید اور توہین میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی کوئی وضاحت نہ اس بل میں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ تورات اور انجیل یعنی پرانے جو آسمانی صحائف اور کتب تھی ان کے بارے میں بھی کوئی منفی بات نہیں کی جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، کوئی مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی عقیدہ ہے کہ جو پرانی آسمانی کتب ہیں ان کے اندر تعریف کر دی گئی۔ اب اگر آدمی کو یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو تورات کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، یہ کتاب جو انجیل کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، اس میں تعریف کر دی گئی ہے اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی، تو کیا یہ اس کے توہین کے زمرے میں آئے گی، تنقید کے زمرے میں آئے گی، یا اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ اور اگر کوئی مسیحی پاکستانی اس بات کو اسمبلی کے اس بل کے حوالے سے عدالت میں لے جائے اور یہ کہے کہ ہم میری کتاب کو تحریف شدہ کتاب کہنا دراصل میری کتاب کی توہین ہے، تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس نوعیت کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو اس بل پر غور کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قدیم کتابوں میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، کیا ان کو اب سب بدل کے رکھ دیں گے؟ کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خاتم النبیین شروع میں لکھا جائے۔ ظاہر ہے یہ اہتمام پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر جو کتابیں پہلے سے موجود ہیں ان میں یہ اہتمام نہیں ہے اور کوئی ناشر ان کتابوں کو دوسری دفعہ شائع کرتا ہے تو کیا وہ ان کتابوں کو تبدیل کرے گا ان کے متن کو؟ اور اگر تبدیل نہیں کرے گا اور اسی طرح سے شائع کرے گا تو کیا وہ اس قانون کے بعد، اس بل کی منظوری کے بعد قابل تعزیر جرم کا ارتکاب کرے گا؟ یعنی آپ نے کتنا مشکل بنا دیا کتاب کی اشاعت کو۔ مثال کے طور پر مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتب ہیں، آپ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، بار بار چھپتی ہیں۔
آپ ان کی پرانی کتب جتنی ہیں آپ اٹھا کے دیکھیے، 1979 میں ان کا انتقال ہو گیا، ظاہر ہے بہت قدیم کتب ہیں جو ان کی چھپی ہوئی ہیں۔ اس میں وہ جہاں رسالت مآب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ اکثر ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو لکھا وہ ملے گا جہاں آپ کا ذکر مبارک آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی مولانا مودودی کی نئی کتاب شائع کرتا ہے اور اس میں ایک خاتم النبیین نہیں لکھا ہوتا، تو کیا اس کتاب کی اشاعت پر بین ہو جائے گی اور کیا اس کے ناشر کو آپ سزا دیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس بل کے نتیجے میں پیدا ہوں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ توہین کیا ہے اس کا کوئی تعین نہیں کیا گیا، تنقید کیا ہے اس کا بھی کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ یہ بل اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان ایک نئے اختلاف کو ہوا دے گا، ان چیزوں کو جو چھپی ہوئی تھیں یا آپ یوں کہیے کہ محدود مجالس تک محدود تھیں، ان کو گلی بازار کا موضوع بنا دے گا۔ پھر جس طریقے سے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کو اس میں اختیارات دیے گئے ہیں وہ بہت ہی حیران کن ہیں۔ مثلا کوئی کتاب چھپتی ہے تو جس روز چھپتی ہے اسی روز 4 کاپیاں ان کو ان کے حضور میں پیش کرنا ہوں گی، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کتاب کے بارے میں کیا چیز ہے جو خلاف دین تو نہیں کی آ گئی، اس میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف تو کوئی چیز نہیں شائع ہو گئی، اور اگر ان کو اعتراض ہوگا تو وہ کسی علماء بورڈ کے حوالے کر دیں گے۔ اب علماء بورڈ اس پہ فیصلہ دے گا تو گویا کتاب کی اشاعت کے بعد اب وہ منتظر ہو جائے گی کہ کب علماء بورڈ فیصلہ دے گا، کب سرکار کی طرف سے فیصلہ آئے گا، اور اس کے بعد وہ کتاب جو ہے وہ مجلس میں لوگوں کے سامنے آنے کے قابل ہو جائے گی۔ آپ بتائیے کیا اس اہتمام کے بعد کوئی شریف آدمی اس ملک میں کتاب شائع کروا سکے گا؟ علم کی دنیا جتنی ہے اس میں ارتقاء تنقید سے آگے بڑھتی ہے۔ آپ پرانی روایت پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ پرانے عقائد اور خیالات پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعبیر پر نئی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ہر چیز کو جرم قرار دے دیا، ہر چیز کو توہین کے دائرے میں آپ لے آئے، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کون آدمی ہے جو پاکستان میں کتاب شائع کرنے یا ایون لکھنے کے بارے میں سوچے گا؟ کیا اس کے بعد پاکستان جہالت کا مرکز نہیں بن جائے گا، جس کا آغاز ہم پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں؟ پھر اسی طرح سے توہین کے ساتھ قومی سلامتی جیسے الفاظ استعمال کیے گئے جو مبہم ہیں۔ اب قومی سلامتی کیا ہوتی ہے؟ کیا اس ملک کے آئین میں اس کی کوئی تعریف کی گئی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز جس کو قومی سلامتی کے خلاف قرار دے گا وہ قومی سلامتی کے خلاف ہو جائے گی؟ کیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز سے کسی سرکاری افسر یا کسی فرد واحد کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی دانست میں اپنے طور پر یہ طے کرتا رہے کہ قومی سالمیت کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ اس ملک میں بہت سارے اداروں پر تو تنقید کرتے ہیں، مثلا بہت سارے لوگ عدالت کے بعض فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، نیب ایک ادارہ ہے اس پر روز تنقید ہوتی ہے، تو کیا قومی ادارے پر تنقید قومی سلامتی کے خلاف ہے؟ اگر کوئی آدمی اس کو قومی سلامتی کے خلاف سمجھے اور اس کے بعد اس نوعیت کی کسی کتاب کی اشاعت پر وہ پابندی کا مطالبہ کر دے، تو کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تنقید کی کوئی روایت آگے بڑھ سکتی ہے؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک تیزی کے ساتھ ہم ایک فاشسٹ اسٹیٹ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے آزادی رائے کے ہر دروازے کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پرنٹ میڈیا کے حالات برے ہیں، الیکٹرانک میڈیا محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، اب سوشل میڈیا پہ بھی پابندی کی باتیں ہونے لگی ہیں، اور اس کے بعد کتاب کی اشاعت کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس خاص بل کے بعد اگر اس کو کل قانون کا درجہ حاصل ہو جائے اور یہ نافذ ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، خاص طور پہ اس وقت پنجاب میں، یہ چونکہ یہ پنجاب سے متعلق ہے، پنجاب کے اندر کسی کتاب کی اشاعت ممکن نہیں رہے گی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کہیں باہر سے کتاب بھی آپ نہیں لا سکتے، گویا جو کتابیں باہر چھپ رہی ہیں وہ بھی، اس کے دروازے بھی آپ پر بند ہو جائیں گے۔ ناشر، کتب فروش، وہ سارے کے سارے ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہوں گے کہ ہمارے پاس جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کل کوئی آ کے چھاپا مارے گا اور گرفتار کر کے لے جائے گا، اور اس پہ جرمانہ بھی الگ ہوگا، اور ظاہر ہے 5 سال تک قید کی سزا ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی آدمی پبلیکیشنز کے کاروبار میں آنا پسند کرے گا؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مذہب کی توہین کا بل قرار دے رہے ہیں، یہ اصل میں آزادی رائے پر ایک ایسی قدغن ہے جو پاکستان میں حریت فکر کا گویا گلا گھونٹ دے گی۔ میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ برگزیدہ شخصیات پر تنقید کرے یا برگزیدہ شخصیات کی توہین کرے، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے کہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات کے خلاف ہو، یا قومی سالمیت کے حوالے سے کوئی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جائے جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہو، لیکن اس کا تعین ہونا چاہیے قانون میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مبہم لفظ قرار دے کہ آپ کسی کو بھی قومی سلامتی کی مخالفت کا مرتکب قرار دے دیں۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے علماء جو اس بل کی تائید کر رہے ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس بل کی منظوری کے بعد وہ خود اس کی زد میں آنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد
ہمارے ہاں جو قدیم کتابیں لکھی گئیں اس سب پر ہمارے ہاں مذہبی فرقے مسالک ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ کتابیں توہین رسالت پر مشتمل ہیں، ان کتابیں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گستاخی کی گئی ہے، یہ الزامات لگتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کتابیں شائع ہو سکیں گی، اور اگر کوئی ناشر ان کا نیا ایڈیشن شائع کرنا چاہے گا تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دروازہ کھول دیا آپ نے جس کے بعد اس صوبے میں کتابوں کی اشاعت کم و بیش ناممکن ہو جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، لوگوں کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، اور پنجاب اسمبلی کے ذمہ داران کو اس بات پر مجبور کرنا چاہیے کہ اس بل کو واپس لیا جائے اور اس حوالے سے بالکل ایک نئی قانون سازی ہو، اور ایک ایسا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جائے جس میں لوگوں کی آزادی رائے، آزادی فکر اور علم کے ارتقاء کا سفر کسی طرح سے رکنے نہ پائے۔ جہاں تک بدتمیزی کا تعلق ہے، جہاں تک لوگوں کی عزت و آبرو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے یا دنیا میں موجود ہیں، اس پر کسی طرح کئی انگلی اٹھانے کا تعلق ہے، اس کے لیے قانون موجود ہے، اور اگر کوئی چیز ایسی شائع ہوتی ہے، کسی کی زبان سے ادا ہوتی ہے، تو ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں، ان کا اطلاق کیا جائے۔ اس ضمن میں کوئی نیا قانون بنانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے اس پہ خاتم بدہن بہت میں تشویش کا اظہار کرتا ہوں کہ اس قسم کا قانون بنانے کے بعد ملک میں فرقہ واریت کی ایک نئے دور کا آغاز کریں گے، اور میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ جب پاکستان کے گلی اور کوچوں میں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اس پہ ہمارے ہاں اس طرح کے ریئیکشن آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ مجھے تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک دفعہ پھر فرقہ وارانہ کشیدگی میں دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے حریت فکر، آزادی رائے کو ایک قدر کے طور پر مستحکم کیجیے، اس کے نتیجے ہی میں پاکستان ایک جمہوری ملک بن سکتا ہے۔ اگر ہم نظریہ پاکستان، قومی سلامتی، توہین مذہب کے نام پر لوگوں کی رائے کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کریں گے، تو پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے گا جس میں انسان نہیں روبوٹ بستے ہیں، جس میں جہالت کا دور دورہ ہوگا، اور کوئی علم کی بات، کوئی علمی سفر کے ارتقاء کی بات کرنا کسی طور ممکن نہیں رہے گا۔ تو سوچئے اور غور کیجئے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔